ہائے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا پسند کیا۔ معلوم نہیں آپ کہاں ہیں، کیونکہ یہ تو دور دور تک لوگ سنتے ہیں، دوسرے ملکوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ میرے پاس جب فون کالز آتی ہیں یا بات کرنے کا موقع ملتا ہے اسکائپ کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے، تو تعجب ہوتا ہے کہ کہاں کہاں تک یہ پروگرام پہنچ رہا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کا انتظام ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ خدمت دی ہے کہ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ آپ خداوند کی نظر میں بہت قیمتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے، وہ چاہتا ہے آپ کی مدد کرے، وہ چاہتا ہے آپ کو زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل ہو، وہ چاہتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ اور بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں علم بڑھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے عقل کم ہوتی جا رہی ہے۔ معرفت بڑھتی چلی آ رہی ہے، خدا کے بارے میں بہت باتیں کرتا ہے انسان، لیکن اس کی قربت دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی قربت نزدیکی نہیں ہے۔ بہت برا حال ہے، ایک طوفان آ گیا ہے، اور جیسے ہر ایک انسان محسوس کر رہا ہے کہ اس کی کشتی جو ہے اس پانی میں ایسی ڈاماڈول ہو رہی کہ ڈر لگ رہا ہے۔ لہریں اتنی اونچی اٹھ رہی ہیں کہ جانیں گھبرا رہی ہیں۔ جو سمجھتے تھے کہ وہ کچھ کر سکتے تھے، وہ اب سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ کوئی ہے جو اس وقت بچائے گا؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح کی کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، تب جا کے یہ طوفان تھمے گا، تب سمندر ساکت ہوگا، خاموش ہو جائے گا، لہریں تھم جائیں گی، انسان کو چین آئے گا۔ امید خداوند یسوع مسیح سے وابستہ ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ، وہ کب آئے گا۔ سچ بات ہے، یہ سچ ہے۔ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا، اور مجھے امید ہے اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔
ہمیں پہچان، صحیح پہچان حاصل ہوگی کہ وہ کون ہے جو بچا سکتا ہے، وہ کون ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ کون ہے جو آج ہمیں آواز دے رہا ہے، وہ کون ہے جو زندگی کی کشتی میں آنا چاہتا ہے۔ خدا مجھ پر رحم کرے، خدا آپ کو برکت دے۔ سنو پیارے بھائی، پیاری بہن، میں یہ پڑھ رہا ہوں مرقس کی انجیل میں سے، مقدس رسول خدا کا بندہ مرقس، اس کا 4 باب اور 35 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی دن شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ پار چلیں، کیونکہ بہت کچھ ہوا تھا، بہت کچھ ہوا تھا اس دن۔ اس نے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں، نہ جانے کتنی تھیں، ہم کو بتایا نہیں گیا، لیکن یہ ایک ہی کشتی نہیں تھی۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی۔ جب تک پانی سے باہر ہو تو کشتی محفوظ ہوتی، لیکن اگر پانی اندر آنے لگے تب پھر اس کا علاج نہیں، پھر وہ ڈوب جائے گی۔ اور وہ یعنی خداوند یسوع مسیح خود پیچھے گدی کی طرف سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر، شاگردوں نے اسے جگا کر کہا آئے استاد، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کلام نہیں کیا، کام کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے چوٹ لگی ہوگی دل پر۔ استاد تجھے فکر نہیں، تو سو رہا ہے، ہم مرے جا رہے ہیں، تو سو رہا ہے، چوٹ تو لگی ہوگی۔ اتنا بڑا الزام اس پر جو محبت کا مجسمہ ہے، جو مجسم محبت ہے، جو خدا کی محبت ہے جسم میں، اس پر یہ سوال تجھے ہماری فکر نہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے، تو سو رہا ہے، تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے؟ جیسے آگ سے لگ گئی دیکھ کر کے وہ سو رہا ہے۔ تو کیسے سو رہا ہے؟ یہ سونے کا وقت ہے، تو ہمارا استاد ہے، سو رہا ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ ہمارا پانی آ گیا، ہم پانی نکال نکال کے تھک گئے کشتی میں سے، یہ دکھ رہی لہریں، یہ ہوا نظر آ رہی ہے، تو سو رہا ہے، تجھے کوئی فکر نہیں۔ آج بھی تو لوگ کہتے ہیں جب زندگی کی راہ بہت مشکل ہو جائے، راستہ اندھیرا ہو، کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تب کہتے تو کہاں ہے، تو نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، تو کیوں نہیں سنتا، کیوں جواب نہیں دیتا، کب تک میں برداشت کروں، میری کشتی میں پانی اندر آ گیا ہے، اب میں ڈوب جاؤں گی، اب میں ڈوب جاؤں گا، اب تو کہاں ہے، تجھے میری فکر نہیں، تو نے تو کہا تھا میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا، میں تو دعا کرتے کرتے تھک گیا، میں تو ہار گئی، ایسے کہہ رہے ہیں اس سے، تجھے فکر نہیں، آئے استاد تجھے فکر نہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سوال کا جواب نہیں دیا کہ مجھے فکر ہے یا نہیں ہے، کلام نہیں کیا، ان سے کلام نہیں کیا، کلام کیا اس نے لیکن ان شاگردوں سے نہیں جن کے دلوں میں شک ہے، ان سے کچھ نہیں کہا۔ کلام تو کیا اس نے، بات تو کی ہے، لیکن بات ہوا سے کی ہے، لہروں سے کی ہے، بات وہ ان سے کرتا ہے جو اس کے تابعدار ہیں، اس کو معلوم ہے کون اس کا حکم مانے گا اور کون اس کا حکم نہیں مانتا۔
کلام نہیں کیا، کام کیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، شاگردوں سے کچھ نہیں کہا، ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو جا، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی، بڑا من ہو گیا۔ اس نے کہا، ہوا نے، طوفان نے بات مان لی۔ طوفان تابعدار تھا، تائب ہو گیا، خاموش ہو گیا، تھم گیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب جواب دیا انہیں، ان کے سوال کا جواب اب دیا ہے۔ پہلے ان کو دکھا دیا کہ کون کون اس کے تابعدار ہیں۔ ہوا، طوفان تابعدار ہے۔ ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اس کا حکم مان لیا۔ اس نے کہا ہوا سے، پانی سے، تھم جا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اس کا حکم مانتے؟ اب ان سے بات کر رہا ہے، پہلے دکھا دیا ہے کہ سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ پھر ان سے کہا ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے، اور بھی ڈر گئے۔ پہلے طوفان سے ڈر رہے تھے، ہوا سے، لہروں سے ڈر رہے تھے، اب ایک اور قسم کا ڈر پیدا ہو گیا۔ وہ ڈر اور تھا، یہ ڈر اور ہے۔ ایک ایسا ڈر ہے، ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ ایک ایسا خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ خداوند سے لپٹ جاتے ہیں۔ جیسے بچے اگر ڈر جائیں تو باپ کو زیادہ کس کے پکڑ لیتے ہیں۔ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے؟ پانی بھی اس کا حکم مانتے، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے، یہ کون ہے؟ جس وقت ان کی جان گھبرا رہی تھی، موت نظر آ رہی تھی، تو وہ اسے کہتے ہیں، آئے استاد۔ استاد سے کیا امید کر سکتے تھے وہ؟ استاد تو خدا کے بارے میں سکھاتے تھے ان کو۔ استاد کا کام تو یہ تھا اس وقت یہ بتائے کہ شریعت میں کیا لکھا ہے اور تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تھا استاد کا کام۔ تو وہ اس سے کیا امید کر رہے ہیں؟ اگر وہ استاد ہے تو پھر اس کی بات سننی چاہیے۔ اس سے زیادہ اور کیا امید کر سکتے تھے وہ اس سے؟ تو کیا انہیں بہتر طور پر کشتی چلانا سکھاتا؟ یہ امید تھی کہ بتائے گا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا انہیں اور ترکیبیں بتاتا کہ اگر ڈوبنے لگو تو کس طرح تیرنا چاہیے۔ اگر وہ استاد ہے تو پھر استاد سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اب بہت استاد تھے اس وقت، بڑے اچھے اچھے استاد تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں کہتے تھے۔ اس وقت جب ان کی جان موت کے منہ میں، تو اس استاد سے کیا امید کر رہے ہیں وہ؟ اگر وہ استاد ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ وہ تو لاچار ہے۔ یہ کسی استاد کے بس کی بات نہیں۔ کوئی استاد ایسا نہیں ہے جس کے پاس ایسا اختیار ہو۔ لیکن یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو ان مشکلوں کا استعمال کر کے لوگ خداوند یسوع مسیح کو اور زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں، اور زیادہ اس کا مکاشفہ ہوتا، اور زیادہ اس کی پہچان بڑھتی ہے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ایک عجیب قسم کا طوفان آیا ہوا ہے اور لوگ گھبرا کے یہ سمجھ کے کہ وہ استاد ہے، جیسے اور استاد ہیں وہ بھی استاد ہے، اس کے پاس آ کے اس کی منت کرتے ہیں، لیکن جب وہ کچھ کر دیتا تب وہ کہتے ہیں یہ استاد کا کام تو نہیں ہے، ایسا استاد تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ وہ اٹھا ہے اور اس نے ہوا کو ڈانٹ دیا، طوفان سے کہا تھم جا۔ سب کچھ ساکت ہو گیا ہے، سب کچھ خاموش ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو خاموشی چھا جاتی ہے، اس کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی، بند ہو جاتی ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ شاگردوں نے ابھی تک اسے پہچانا نہیں تھا، آہستہ آہستہ سیکھ رہے تھے،
وہ اس قسم کے حالات میں سے ان کو گزارتا تھا جہاں ان کی معرفت پہچان بڑھ جاتی تھی. تو کہتے تھے نہیں ابھی تک ہم نے اتنا سمجھا تھا, یہ تو اس سے زیادہ ہے. یہ کون ہے؟ ابھی تک تو ہم کو یہ خیال تھا کہ بہت سارا کھانا ہو تبھی لوگ کھا سکتے ہیں, سب کا پیٹ بھرے گا, بہت کھانا ہونا چاہیے. ایک دن ایسا ہوا ہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور وہاں کھانا بالکل تھوڑا سا ہے, 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اس نے کہا لاؤ میرے پاس. اس نے بانٹنا شروع کر دیا, لوگ کھا رہے ہیں, کھاتے چلے جا رہے ہیں. اب کہہ رہے بھئی اور کسی کو ضرورت ہے؟ سب نے منع کر دیا کہ نہیں, سب ہم پیٹ بھر گیا, سیر ہو گئے, چھک گئے. تو کہا 12 ٹوکریاں ہیں, یہ بچا لو, جمع کر لو. 12 ٹوکریاں. اب وہ کہنے یہ کون ہے, یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ہم نے تو دیکھا نہیں. اس نے اوپر دیکھا تھا, اوپر دیکھ کر شکر کیا تھا, تو یہ کہاں سے آ گیا کھانا, یہ کون ہے؟ ایک دفعہ ایک آدمی کو لے آئے, ہل نہیں سکتا تھا, چل نہیں سکتا تھا, فالج کا مارا ہوا, چارپائی پر لا کر اس کو ڈال دیا. اس نے اس کو دیکھ کے کہا بیٹا, جیسے اس نے بیٹا کہا تھرا کے رہ گیا. کیوں یہ کون ہے جو مجھے بیٹا کہہ رہا ہے؟ سب تو مجھے یوں بتاتے خدا کی لعنت ہے تجھ پر, تو نے گناہ کیے ہیں, تیرے گناہوں کی سزا تجھے مل رہی ہے, تو نے کیے ہوں گے گناہ, تیرے باپ دادا نے کیے ہوں گے, یہ تو سب چلے آ رہے ہیں گناہ, تجھے پھل مل رہا ہے اس فصل کی, اس فصل جو بوئی گئی تھی اب تو اس کا فصل کاٹ رہا ہے, تیرے گناہوں کی سزا ہے. اسے کون بیٹا کہتا؟ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ سوچ میں پڑ گئے, خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تو کفر بکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس سے کہا بیٹا ایسا کر, اپنی چرپائی اٹھا, گھر چلا جا. اس نے چرپائی اٹھائی ان کی آنکھوں کے سامنے, گھر جانے لگا. اب وہ کہہ رہے تھے یہ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا. اب وہ حیران ہو کے کہہ رہے پھر گناہ تو معاف ہوئے اس کے, اگر گناہ معاف نہ ہوتے تو یہ اٹھتا کیسے, یہ اٹھ کیسے گیا؟ اور یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. سوچ میں پڑ جاتے تھے. جب کبھی بھی کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ اپنا پردہ ہٹاتا تھا چہرے پر سے, اور لوگ اس کی طرف دیکھ کے کہتے تھے یہ کون ہے؟ شاگرد کہہ رہے ہیں آئے استاد. استاد سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی تھی. کسی استاد کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کھڑا ہو جائے اور ہوا کو ڈانٹ دے اور پانی سے بات کرے, ساکت ہو جا, تھم جا, اور وہ سن لے. استاد کے پاس ایسا حق ہوتا ہے؟ اس قسم کا اختیار انسان کے پاس ہے؟ تو شاگرد جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ استاد ہے تو اسی لیے اس کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں تجھے فکر نہیں, ہم ہلاک ہوئے جاتے, تو سو رہا. خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے تمہاری جان کی نہیں تمہاری ایمان کی فکر ہے. فکر ہے مجھے تمہاری جان کی نہیں سے تمہیں بچا سکتا ہوں, لیکن تمہارے ایمان کی فکر ہے. اگر تم یہ نہ پہچانے کہ میں کون ہوں تو ڈوب جاؤ گے. استاد نہیں بچا سکتے, استاد نہیں بچا سکے گا تمہیں. تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری کشتی میں کون ہے, تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. بار بار ایسا ہوتا رہا. خداوند یسوع مسیح اس قسم کے حالات کا فائدہ اٹھاتا تھا تاکہ ان کو معلوم ہو کہ وہ ہے کون. پیارے بھائی پیاری بہن, اگر آپ اپنی زندگی میں کسی مشکل حالت میں سے گزر رہی ہیں, نظر نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا, جان گھبرا رہی ہے, مخالف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کا, تماشا بن گئی ہیں آپ, سب لوگ تحقیر کرتے ہیں آپ کی, ایسے موقعوں پر ایمان پر حملہ ہوتا اور ہم سوچنے لگتے ہیں اور اس سے آ کے کہتے کیا تجھے فکر نہیں, تو دیکھ رہا ہے
تو سن رہا ہے مجھے کیا کہا؟ سنا تو نے؟ ایک ایسی بات مجھے کہہ دی، میں کیسے برداشت کروں؟ کب تک برداشت کروں؟ دکھائی دے رہا تجھے میرا دل کچل دیا گیا، اس کے چور چور کر دیا، ایسے زخم پر زخم مارے جا رہے ہیں، کیا کروں میں؟ خداوند کہتا ہے میری طرف دیکھ، تجھے پتہ لگے گا میں کون ہوں۔ جو کچھ تجھے اب تک میرے بارے میں پتہ چلا تھا میں اس سے بہت زیادہ ہوں۔ جو کچھ تو میرے بارے میں سمجھا ہے میں اس سے بہت زیادہ ہوں۔ متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے۔ کون ہے خداوند یسوع؟ ہر زمانے میں لوگوں نے جب اسے پکارا ہے تو اس نے اپنا چہرہ ان کے سامنے کھول دیا ہے۔ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر مخالفت، ہر قسم کا طوفان جب آتا ہے تو ایمانداروں کے لیے وہ مکتب بن جاتا ہے، پڑھنے کی جگہ، سیکھنے کی جگہ، کلاس روم بن جاتا ہے۔ وہاں وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان کے کہتے ہیں یہ کیسا انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ استاد ہے۔ استاد تو کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے، کسی استاد کی بات میں یہ بات نہیں ہے، کسی استاد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو یہ کون ہے پھر؟ یہ ہے کون؟ لوگ پہچانتے جا رہے ہیں کہ وہ ہے کون۔ اسی لیے اس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ خدا تک تو سبھی پہنچیں گے، عدالت کے دن سب خدا کو دیکھیں گے، سب کو خدا کے حضور جانا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی باپ تک نہیں پہنچتا میرے وسیلے کے بغیر۔ جو میرے پاس آتا ہے اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے، اور پھر خدا کے چہرے پر سے پردہ ہٹتا تاکہ اسے دکھائی دینے لگے کہ وہ کون ہے، وہ تو باپ ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا۔ اور آج کے جو طوفان ہیں، آج تو ایک طوفان اٹھا ہے، ایک آگ لگ گئی ہے دنیا میں، خدا کا شکر ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اب اسے پہچانتے جا رہے ہیں کہ وہ استاد نہیں ہے، وہ استاد سے بہت آگے ہے، وہ محض نبی نہیں ہے، وہ نبی سے بہت آگے ہے، وہ محض سکھانے والا نہیں ہے، وہ زندگی دینے والا ہے۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے اور یہ سمجھتے ہو کہ اس میں زندگی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، اور تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آتے۔ خدا کا شکر ہے کہ جو اس بات کو پہچان گئے کہ مشکلیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ایک معجزہ ہماری سمجھ میں ہو جائے، ہمارے دل میں ایک معجزہ ہو جائے اور ہم پہچان سکے کہ وہ کون ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ خداوند نے کہا تم مجھے استاد کہہ رہے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ایمان رکھو گے؟ کیا ہے تمہارا ایمان؟ کہ میں استاد ہوں؟ جب اس کا یہ کام دیکھا کہ اس استاد کی یہ قدرت اور یہ اختیار کہ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں، تب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے تابع دار نہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ اگر آپ نے
کچھ سنا ہے اور آپ کے دل میں کچھ ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کرتا ہوں. خدا کرے خداوند یسوع مسیح کی پہچان مجھے اور آپ کو نصیب ہو اور بڑھتی چلی جائے. ہم اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں, کیونکہ جس قدر طوفان بڑھ رہے ہیں اسی قدر تبلیغ بڑھ رہی, اسی قدر بشارت زیادہ ہو رہی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچایا جا رہا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ میں اس کمرے میں ہوں اور دنیا کے نہ جانے کس حصے تک یہ بات پہنچ رہی ہے, تاکہ ایماندار گھبرا نہ جائیں, تاکہ وہ لوگ جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے ہیں وہ پہچان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح استاد نہیں ہے, محض استاد نہیں ہے. اگر وہ محض استاد ہے تو ہم اس سے زیادہ امید نہیں رکھ سکتے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ لوگ اس بات کو پہچان رہے ہیں کہ وہ استاد سے بہت آگے ہے. خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں جو نبی تھا اس کا نام تھا یوحنا. اسے سب نبی مانتے تھے اور بہت بڑا نبی ہوا ہے وہ. اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر یہ کہا تھا, میں اس کے پاؤں کو کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. کیوں؟ میری نبوت کی حد یہ ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے اور تم کیا نہیں کر رہے ہو, لیکن یہ وہ ہے جو تمہارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جس کے پاس تمہارے گناہ کا علاج ہے. خدا کے سوا اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اس پر ایمان لاؤ. خدا کا شکر ہے لوگ اسے پہچان رہے ہیں اور اس کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں, اے خداوند ظاہر کر مجھ پر کہ تو کون ہے. اور وہ ظاہر کر رہا ہے. آپ اسے جاننا چاہتے ہو؟ آپ اسے جاننا چاہتی ہیں پیاری بہن؟ زندگی کی کشتی میں جب وہ آ جاتا ہے, یہی نہیں کہ طوفان تھم جاتے ہیں, پہچان بڑھ جاتی ہے, زندگی بدل جاتی ہے. یہ سچ ہے, بالکل سچ ہے.